کرنا چاہے، مقصد تشہیر نہ ہو، مقصد تشہیر نہیں، مقصد ہے کہ آج سب کو دعوت، اب سارے گاؤں کو دعوت دینی ہے تو سارے گاؤں کو ظاہر ہے ایک دن دعوت دینا مشکل ہے، اس لیے اگر زیادہ دن بھی ہو سکے تو کوئی ضروری نہیں۔ چلیے، جس نے قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن نافع عن عبد الله بن ان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا دعي احدكم من الوليمه سبعۃ ایام و نحوہ بھی کیا، 7 دن ولیمہ کرے یا اس طرح کو 8 دن بھی کر لے، کٹ وقت بھی مقرر نہیں گویا۔ جب تم میں سے کسی کو ولیمے کی دعوت دی جائے تو ضرور جائے، فلیاتھا، یہ وجوب عین والوں کی دلیل ہے۔ چلو، قال حدثنا عمر ان رسول الله قال حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سفيان حدثنا منصور بن معين بن موسى النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العانية واجيب الداعية وعود المريض۔ ایتھے ذرا عام دائی ہے، فک العانے یا قیدی کو چھڑاؤ، فک العینیہ آنیہ، آنی قیدی کو کہتے ہیں، مشقت برداشت کرنے والا، انایانو سے، اور دائی کی دعوت قبول کرو اور مریض کی بیمار پرسی کرو۔ چلو، قال حدثنا الحسن بن ربيعة قال ابو العواسي الشيخ بن معاوية بن سعيد قال البراء بن عازب امر النبي صلى الله عليه وسلم ب7 ونهى عن 7 امر بعيادة المريض واتباع الجنائز ورشم العاطس وإبراء پڑھی جا ہم ابراء القسم ونصر المظلوم۔ قسم مقسم لکھے، قسم دینے والے کی قسم پوری کرنا، مظلوم کی مدد کرنا، سلام پھیلانا۔ وجاب الداعي ونهى عن خواتم الذهب وعن آنية الفضة عن میاسر گدے، ریشمی گدے اور کسی کچے ریشم کے کپڑے والاستبراق اور موٹا ریشم، باریک ریشم، ہر قسم کا ریشم منع ہے۔ والشيبان أن شرف إفشاء السلام۔ چلو، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي عظيم عن أبيه عن سهل بن سعد قال دعا أبو سعد بن سعيد ورسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه وكانت امرأة يومئذ خادمه وهي دعوت دی ابو سعید ساعدی نے اللہ کے رسول کو فی عرسہ ہی، اپنی شادی میں، تو اس کی بیوی اس دن ان کی خادمہ تھی، وہی کھانا کھونا پیش کیتا بیوی نے، اور وہ دلہن تھی۔ سہل نے کہا جانتے ہو کیا پلایا اس نے اللہ کے رسول کو؟ اس نے کھجوریں بھگو دی تھی رات کو، تو جب آپ نے کھانا کھا لیا، کھانے کے بعد پھر وہ نبیذ پلایا۔ چلو، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن ابي شهاب بن العارج بن هريره انه قال كان يقول شر الطعام طعام الوليمه يدعى لها الاغنياء ويترك الفقراء ومن ترك الدعوه فقد عصى الله ورسوله۔ آیا باپ پڑھیا نہیں ہوئے میں کیا ہو گیا، باپ بھی تو ہے گا۔ جو آدمی دعوت قبول نہ کرے اس نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کی ہے، گویا دعوت قبول کرنی چاہیے، کوئی خاص وجہ ہو تو اس کی وہ معذرت کر لے۔ اچھا، فرمایا بدترین کھانا وہ ہے، وہ اس دعوت کا کھانا یا ولیمے کا کھانا جس میں دعوت دی جائے مالداروں کو، فقراء کو چھوڑ دیا جائے، صرف مالداروں کو دعوت جائے، وہ پھر برا کھانا ہو۔ ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله فباء من أجاب إلى قراع۔ اور جو دعوت قبول کرے، کھروڑے کی بھی، کھروڑا کسی نے پکائے ہیں، کھروڑے پکائے ہیں تو ٹھیک ہے، قبول کرے۔ معمولی دعوت بھی قبول کرنی چاہیے، یہ نہیں بھی
لگی جوسی ہوئے تو پھر قبول کرو۔ باب اجابت داعی فی العرس وغیرہ ہی، قبول کرنا اس کی جو دعوت دے شادی کی یا کوئی اور۔ چلو قال حدثنا علي بن عبد الله بن ابراهيم قال حدثنا الحجاج بن محمد قال حدثنا ابن جرير اخبرنا عقبة بن نافع او موسى بن عقبة النافع قال سمعت عبد الله بن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم لها قال وكان عبد الله ياتي الدعوة في العرس وغير العرس وهو صائم۔ دعوت ہوتی، دعوت میں جاتے تھے، شادی کی ہوتی یا غیر شادی کی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، روزے دار بھی ہوتے تھے آپ۔ کتنے چلے ہیں ہوں؟ اور ٹھیک ہے، کرو تیاری ہوتی میں دسو جو تیار ہو جائے سارے۔ ہاں جی، باب ذہاب النساء والصبیان الی العرس، عورتوں بچوں کا بھی جانا شادی میں ٹھیک اچھی بات ہے، وہ بھی تو شادی میں شریک ہو سکتی ہیں عورتیں بچے۔ قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال حدثنا عبد الواسع بن عبد العزيز بن صهيب بن انس بن مالك قال ابصر النبي صلى الله عليه وسلم نساء وصبيان مقبلين من عرس فقاموا ممتنن قال اللهم انتم من احب الناس الي۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا کچھ عورتیں بچے آ رہے تھے شادی سے، آپ کھڑے ہو گئے تیزی سے، ممتنن تیزی نال کھڑے ہونا، خوشی نال جنہوں کہنے کھڑے ہونا۔ تو آپ نے فرمایا تم مجھے سب سے زیادہ محبوب ہو انصار، اس لیے آپ کھڑے ہوئے تھے ان کے لیے۔ باب هل يرجو اذا راى بكرا في الدعوه وراى ابن مسعود سوره في البيت فرجع ودعا ابن عمر يا ابا ايوب فراى في البيت سترا على الجدار وقال ابن عمر غلبنا عليه النساء قال ما من كنت اخشى عليهم فلم اكن اخشى عليك والله لا اطعم لكم طعاما فرجع۔ کیا لوٹ سکتا ہے جب کوئی منکر چیز دیکھے دعوت میں؟ دعوت کوئی شریعت کے خلاف چیز ہے تو چھڑ کے آ سکتا دعوت۔ ابن مسعود نے تصویر دیکھی ہے، گھر میں واپس آ گئے۔ ابن عمر نے ابو ایوب کو دعوت دی، انہوں نے گھر میں پردہ دیکھا دیوار پر لگا ہوا۔ ابن عمر نے کہا، انہیں پھر حضرت ابو ایوب کہنے لگے جی وہ پہلے لکھے کہ یہ تسی پردہ کی لٹکایا؟ انہوں نے کہا غالبانہ علیہ النساء، ہم پہ غالب آ گئی اس مسئلہ میں عورتیں۔ اور جی عورتیں نہیں مانتی ہیں، زبردستی لا لینی ہیں، ایسی روک دے بھی ہیں۔ انہوں نے کہا کسی اور کے بارے میں تو مجھے خطرہ ہو سکتا تھا بھی وہ غلط گل قبول کرے گا، لیکن آپ کے بارے میں تو مجھے خطرہ نہیں تھا بھی تم ہی ایویں کریں گا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا خدا کی قسم میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا، واپس آ گئے۔ چلو قال حدثنا اسماعيل بن ابي واس قال حدثنا مالك النافع بن القاسم بن محمد بن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها اخبرته انها اشترت نوقاتان، انہوں نے ہاں کپڑا تصویر کا کپڑا خریدا، چادر جن کو اس کی جوان ہمارے کرتی ایک ہی کر دے تھے دیکھا۔ ہاں جی، تو اس میں تصویریں تھیں۔ جب اللہ کے رسول نے دیکھا دروازے پہ کھڑے ہو گئے، داخل نہیں ہوئے۔ ہاں چلو جی باہر آ پھر رہن دے، مسیح نہیں ہے ہوں تو گھروں کٹ کے آنی ہے۔ داخل نہیں ہوئے۔ میں نے آپ کے چہرے میں کراہت جانی۔ اچھا، میں نے کہا اللہ کے رسول میں توبہ کرتی ہوں اللہ اس کے رسول کی طرح، یہ کیا غلطی مجھ سے ہوئی ہے؟ ماذا اذنبت، تو میں نے کیا غلطی کی؟ آپ نے فرمایا کیا وجہ ہے اس یہ پردے کی، یہ لٹکایا چادر؟ اسے فرمایا اس طرح تو حالانکہ یہ میں نے آپ کے لیے خریدا تھا کہ آپ اس پہ بیٹھیں گے، وتوسدھا، اس کو سراہنا بنائیں گے، یعنی گدے تھے کونوں سینا۔ آپ نے فرمایا ان صورتوں والوں کو عذاب ہوگا قیامت کے اندر۔ مطلب ہے جے لٹکاؤن واسطے خریدیا ہے پھر تو ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ لٹکاؤن چاہ احترام پایا جاتا تو تصویریں سامنے ہی ہوندیاں نے، یہ لگتا جی انہوں نے احترام دے طور پہ لٹکایا۔ تے جے ہوئے تصویر
تھلے پیراں دے، ایک تو ادھر توجہ بھی نہیں جاندی، دوسرا ہے کہ وہ پیراں تھلے ہے، وہ توہین نہیں تدلیل ہے، اس واسطے خیر ہے۔ اگر گدے گدے چھوڑ پھر وہ کٹیا بھی جائے گا، ظاہر ہے کٹ کٹ کے بنانا نا پورا، تصویراں کٹیاں بھی جان گیا تھوڑیاں بہتیاں، وہ نال پھر توہین بھی ہوئے گی، لہذا پھر گنجائش ہے۔ آپ نے پھر یہ نہیں آکھیا مسلیاں اکثر ہوں گے استاد جی، کوئی ہاں مسلیاں زی روح دی تصویر دی کرنا، زی روح دی تصویر دوجیاں دا کوئی حد نہیں ہے، زیرو ہے جی زیرو کا مطلب جہدے چ روح ہوندی ہے، جی میں تیری تصویر بنا لے کوئی، یہ زی روح مراد ہے۔ ہاں جانوراں دیاں تصویراں، بندیاں دیاں تصویراں۔ باب قیام المرأة علی الرجال فی العرس وخدمتهم بالنفس۔ باقی یہ جو ابن عمر کا وہ پردہ تھا جس کا حضرت ابو ایوب نے اعتراض کیا، اس میں تصویریں نہیں تھیں، ویسے وہ اس کو تقدس کے خلاف سمجھتے تھے کہ دیواروں پہ پردے لٹکائے جائیں بلا وجہ، انہوں نے شادی کے لیے لٹکایا تھا نا وہ، تو اس لیے انہوں نے اس کے اچھا نہیں سمجھا، ورنہ باقی صحابہ جو تھے انہوں نے تو وہاں دعوت کھائی ہے۔ چلو باب قیام المرأة علی الرجال فی العرس وخدمتهم بالنفس۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ابن عمر بھی ایک دن ایک آدمی شادی کی دعوت پہ گئے تھے، وہاں بھی ایسے ہی تھا، تو انہیں اپنے مکان دے دیا تو کپڑا لایا، ابن عمر کہنے لگے متا تحولت الکعبۃ فی بیتک، تیرے گھر چ کعبہ آ گیا جڑا تو پردے لٹکائے ہیں۔ پھر وہ جڑے نال آئے سی نا انہوں نے کہنے لگے انہوں پھاڑ دیو پردے سارے۔ چلو باب قیام المرأة علی الرجال فی ایک العرس شکل دا ہے واپس آ جائے، ایک کہ انہوں نے پھاڑ سکتا ہے، پھاڑ دے خیر تصویر والا ہوگا تو منع، دوسرا منع نہیں، البتہ سادگی کے خلاف۔ ان صورتوں والوں کو عذاب ہوگا قیامت کے دن، انہیں کہا جائے گا یو ما خلقتم، فرمایا وہ گھر جس میں سوچتے ہو احترام سے لکھی ہوئی اس میں فرشتے داخل نہیں ہوتے، پردے وغیرہ ہر کار تصویریں تو نہیں نہ ہے، تصویریں والے منع ہیں، دوسرے سادگی دے خلاف ہے، سادگی دے خلاف تو رنگ روپ بھی یہ بھی چیزیں ہیں، انہوں نے منع نہیں کیا جا سکتا، زمانے کے تقاضے کے مطابق ہوتی ہیں نا یہ چیزیں، زمانے کا تقاضا آپ کا ہور زمانہ سی، ساڈا ہور زمانہ ہے، اس واسطے یہ تو نہیں کہو گے اونی سادگی جنی آپ نے کی تھی، البتہ مناسب سادگی ہو جائے۔ چلو قیام المرأة علی الرجال یہی ہے، عورت کا مردوں کی خدمت کرنا، یعنی کھانا وغیرہ پیش کرنا شادی میں، بذات خود خدمت کرنا، خدمت بے نفس کوئی حرج نہیں ہو سکتا ہے۔ چلو قال حدثنا سعيد بن ابي مريم حدثنا ابو غسان حدثنا معاذ بن سعيد قال لما عرس ابو سعيد سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه ولما صنع لهم شادی کی تھی نا تو پھر آپ نے دعوت دیتی ساتھیاں لوگ کھانا کھونا نہیں کہ تیار کیتا نا، صرف وہی عورتوں میں سید نے نا انہیں کیتا جو کیتا، اس نے چند کھجوریں بھگوئی فی طور من حجارہ، پتھر کے ایک برتن میں، رات کو جب فارغ ہوئے تو اس کو مل دیا، مل کر اس کو آپ کو پلایا، تو تحف و بذالک کا آپ کو یہ تحفہ دیتی تھی۔ چلو قال باب النقي الشراب الذي لا يسكر في العرس۔
باب النقی ہے، نقی یعنی وہی جو نبیذ کی ایک قسم ہے، والشراب الذی لا یسکر، اور وہ مشروب جو نشہ نہیں دیتا، وہ شادی میں جائز ہے، جو آج کل بوتلاں پہ رکھ دینے نشے والا نہیں ہے۔ چلو حدثنا يحيى بن بكر حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري ونبي حازم قال سمعت سهل بن سعد ان ابا سعيد اسيد الساعدي قال عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسره فكان امراته خادمتهم يومئذ وهي لا رسول قال اتدرون ما انقعت، تم جانتے ہو کیا انہوں نے بھگویا تھا اللہ کے رسول کے لیے؟ یعنی کھجوریں بھگوئی تھی۔ چلو فی طورن، ایک برتن تھال کے برتن۔ باب المدارات مع النساء، عورتوں کے ساتھ نرمی رکھنا۔ آپ نے فرمایا عورت کا ضلع پسلی کی طرح ہے کہ پسلی کو ٹیڑھیا نہیں کرنا چاہیے، ٹیڑھیا کرنا اپنا سیدھا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تسی پسلی نو سیدھا کرو گے تو پسلی ٹوٹ جائے گی، اس واسطے انہوں بھی رہن دیو، اور ظاہر ہے جھگڑا نہیں کرنا، لڑائی نہیں کرنی، آپس ٹوٹ پوٹ نہیں کرنی ہے۔ قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا مالك بن ابي زناد عن النبي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة كالزرع ان اقام، اگر تو اسے بالکل سیدھا کرنے کی وحی کرے تو توڑ بیٹھے گا، اور اگر اس سے فائدہ اٹھائے تو فائدہ اٹھائے گا کجی کے ساتھ، کجی بھی ہے پھر بھی فائدہ اٹھا۔ اسی اپنی پسلی تو فائدہ اٹھا ہی پہ، پسلی ٹیڑھی ہے نا، ٹیڑھی نال اتنی گزارا ہوتا ہے۔ عورت کو بھی اللہ نے اگر ٹیڑھا بنایا اس کی وجہ ہے، وہ کو فائدہ ہے گھریلو معاملات۔ باب الوساط بالنساء، عورتوں کے بارے میں وصیت آپ کی عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی۔ قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا حسين بن توفي عن زائدة عن ميسرة عن ابي حازم النبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر ولا يؤذي جاره واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه وإن ذهبت تطيب كسرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء خيرا۔ عورتوں کے ساتھ کے بارے میں وصیت حسن سلوک کی۔ چلو قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان بن عبد الله بن دينار بن ميمونة قال كنا نتقي الكلام والانبساط الى نساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم۔ پہلی روایت اس سے ہے، اس میں عورتوں کے بارے میں مجھ سے وصیت حاصل کرو حسن سلوک کی، خیراً حسن سلوک کی۔ وہ پیدا کی گئی ہیں پسلی سے، اور پسلی میں سب سے ٹیڑھا حصہ اوپر والا ہوتا ہے، پسلی تو جا کے بہت ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ ایویں عورت کی زبان ہے کوئی کجی زبان بھی ہوتی ہے نا۔ تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں ہم اب بچتے تھے ہماری اپنی عورتوں کے ساتھ باتیں کرنے کے سے اور زیادہ کھلنے سے، انبساط زیادہ کھل کے ہنسا مذاق کرنا، اس تو اسی بچتے صاحب دے دور اس ڈر سے کہ ہمارے بارے میں کوئی وحی نہ اتر آئے۔ جب اللہ کے نبی فوت ہوئے تو ہم نے پھر کھل کر باتیں کی، پھر اسی شغل مذاق بھی کر لیتے، پر منع نہیں ہے کرنا۔ انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے۔ یہ ذمہ داری ہے کہ آپ بھی اور اپنے گھر والوں بھی پابند کرے دیں۔ قال حدثنا حدثنا حماد بن زيد بن ايوب عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الامام راع وهو مسؤول والرجل راع على اهله۔ میں نے ذمہ دار ہے، اس سے پوچھا جائے گا اس کی ذمہ داری کے بارے میں۔ چلو والمرأة راعية على أهل زوجها وهي مسؤولة والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ ہر ایک بندہ ذمہ دار،
اور نہیں تو اپنے نفس کا تو ذمہ دار ہے نا. اگر کسی کا بیوی بچے نہیں بھی ہے. باب حسن المعاشرت مع الاہل، گھر والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا، اچھا سلوک کرنا. چلیے. قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن وعلي بن مدني قال اخبرني صبري وسعدنا هشام بن عروة بن الزبير ان عبد الله بن عمر عروة عن عائشة قال جلس إحدى عشرة امرأة فتعاهدن وتعاقدن أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا. فقالت لولا زوجي لم يكن مال قط على رأس جبل لا سال فيرتقى ولا سمين فينكثر. قال ثاني زوجي ولا أبدت خبره إني أخاف ألا أصدره إن أذكره أجرته بأجرة. قال ثالثا زوجي. 11 عورتیں بیٹھیں، فتعاہدنا، انہوں نے آپس میں عہد کیا، وتعاقدنا، اور معاہدہ کیا. قصیدہ تقریبا تعاہدنا تعاقدنا، کیا کہ نہیں چھپائیں گی اپنے خامدوں کی خبر سے کچھ. اپنے خامداں دی خبراں جڑی ہیں خبراں دسو، اپنے اپنے خامن دے حالات دسو، چھپونا نہیں کچھ. پہلی کہنے لگی زوجی لحم جمل غصن. ایتھے یہ صراحت نہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمائی ایک واقعہ، ایتھے حضرت عائشہ دا اپنا جویں انہوں نے بیان کیا. بعض جگہ نبی علیہ السلام نے نام بھی ہوتا ہے، عن عائشہ عن النبی، اس طرح بھی ہوتا ہے. بخاری مسلم چ نہیں آیا مرفوع ہے. بخاری مسلم چ حضرت عائشہ دی روایت ہے. گویا حضرت عائشہ نے یہ روایت یہ گل سنائی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صرف انہیں کا الفاظ ہیں جڑے آخر وچ قالت عائشہ تو قال رسول اللہ، روایت دے آخر کن تو لکے کا بھی ذر لوم ذرا، بس اینے کے لفظ انہوں نے، باقی یہ حضرت عائشہ نے سنی کہ تو پہلی بی بی نے کہا زوجی لحم جمل غصن، میرا خامن تو ایک کمزور اونٹ کے گوشت کی طرح ہے، علی راس جبل، جو پہاڑ کی چوٹی پہ پڑا. گوشت اونٹ بھی کمزور سی، چیچڑے ویسے ہوتا اچھا گوشت نہیں سی، وہ پھر پیا بھی پہاڑ دے ہوتے ہیں. لا سہل فیرتقا، نہ تو اس پہ چڑھنا آسان ہے کہ چڑھا جائے، ولا سمیع فینتقل، نہ گوشت اتنا اچھا ہے کہ اسے اٹھا کے لایا جائے. مطلب تھلے ہوئے تو جیجا بھی لبے کو بھی لے سکتا، ہوں اتوں پہاڑ تو لا کے لیا گوشت، جتھے پہاڑ سے چڑھنا بھی اوکھا ہوگا، گوشت بھی کوئی ایڈا سردا نہیں. یہ انہیں اپنے خامند کو تشبیہ دیتی ہے. یہ مطلب یہ ہے کہ خامند وہ اچھا نہیں وہ قول ہو دے. دوسری نے کہا زوجی لا بس خبرہ، میں اپنے خامند کی خبر نہیں پھیلاتی. انی اخاف، یعنی میں نہیں دستی کچھ کسی نے، اگر مجھے خطرہ ہے کہ نہیں چھوڑوں گی اس کو میں، جے میں وہ خبر دسن لگا تو پھر وہ خیر نہیں. ان اذکر ہو اذکر عجرہ و بجرہ، اگر میں اس کا ذکر کروں تو ذکر کروں گی اس کے ظاہری اور باطنی عیب. اجر تو باطنی عیب، بجر ظاہری عیب، اس کے ظاہری اور باطنی عیب بیان کروں گی.
گویا انہیں بھی خامد دی تعریف نہیں کی تھی بلکہ مذمت کی تھی اپنے خامد کی۔ تیسری کہنے لگی زوج الاشنک، میرا خامد لمبا تڑنگا ہے، پتلا تے لمبا بہت ہی بے تکا جائے۔ ان انتق اطلق، اگر میں بات کروں مجھے طلاق دی جاتی ہے، یعنی میرے نام کو اچھا سلوک نہیں کرتا، میں بولا تو کہنا تینوں طلاق دے دینی میں، اگر میں خاموش رہتی ہوں وہ علق تو مجھے معلق رکھا جاتا ہے، یعنی میرے پاس توجہ بھی نہیں دیتا۔ انہیں بھی مذمت کی تھی۔ چوتھی نے کہا اے تعریف ہے، زوجی کلیل تہامہ تھا، میرا خامد تہامہ کی رات جیسا ہے، نہ ٹھنڈی نہ سرد، نہ گرم نہ سرد، پرن سرد۔ جب تہامہ دی رات ہے نا، جب کراچی دی رات ہے نا، گرمی بھی کوئی نہیں تو سردی بھی کوئی نہیں، درمیان کا بہترین موسم، ولا مخافت ولا سما، نہ کوئی مجھے ڈر ہے نہ کوئی اکتاہٹ ہے اس سے۔ انہیں تعریف کی تھی، تین پہلی نے تو مذمت کی تھی، چوتھی نے تعریف کی تھی۔ پنجویں اس نے کہا زوجی اذا داخلہ فاہدہ، میرا خامد جب گھر میں آتا ہے تو چیتا بن جاتا ہے، اور جب نکلتا ہے تو شیر بن جاتا ہے۔ کی مطلب کارا آ کے سو جاندہ رام نال، تنگ نہیں کرتا، تے جا باہر جاوے تو بڑا بہادر ہے کہ مار کھا کے نہیں آئے، یہ تعریف ہی ہے۔ ولا یسأل عما عہد، اور وہ نہیں پوچھتا اس مال کے بارے میں جو چھوڑ گیا، اور جڑا مال میرے دے جوے نا، یہ نہیں پوچھتا کہ تینوں پیسے دیتے سی کتنے لائے ہیں، وہ نہیں پوچھتا ہے۔ قالت یہ بھی تعریف ہے، گویا دو نے تعریف کی تھی۔ چھٹی نے کہا زوجی ان اکل لفا، میرا خامد اگر کھانے لگتا ہے تو سب سمیٹ جاتا ہے، لفا سب لپیٹ لیتا ہے، اور اگر پیتا ہے اشتفا تو آخری قطرہ تک بھی پی جاتا ہے، کھان پین کا بڑا شعر ہے۔ وَإِنِ اسْتَجَعَ الْتَفَّ، اگر لیٹتا ہے تو لپٹ کر لیٹتا ہے، اپنا کٹھا ہو کے پیندا ہے۔ وَلَا يُولَجُ الْكَفَّ، نہیں داخل کرتا اپنی ہتھیلی میرے کپڑے میں تاکہ جانے وہ میرے البتہ پوشیدہ غم کو۔ انہیں بھی گویا مذمت کی تھی 6 مہینے میں، 4 مذمت والیاں ہو گئی ہیں، 2 تعریف والیاں ہو گئی ہیں۔ تیسری نے کہا نہ 7ویں نے کہا زوجی غیایا، میرا خامد ایایا تے غیایا، غیایا ہوئے تے عمق تے ایایا ہوئے تے عاجز، جنہوں نمرد بھی کہہ سکتے ہیں۔ تباقا احمق، کل داء لہو داء، ہر بیماری اس کے لیے بیماری ہے۔ کی مطلب ہر بیماری وہ چھپائی جاتی ہے، اخلاقی ہوئے یا دوجی۔ شجا کے تیرا سر پھاڑے گا، اور فلا کے یا تیرا بازو توڑے گا، اور جمع کل لک، یا دونوں چیزیں جمع کرے گا، مطلب ہے وہ بھی چنگا نہیں ہے گا۔ 5ویں سی نہ چو انہیں بھی یہی آکھیا ہے، مذمت کی تھی اپنے خامد کی۔ 8ویں نے کہا زوج المسو مسو ارنب، میرے خامد کا چھونا شیر کا چھنا کیا ہے، خرگوش کا چھونا ہے۔ ارنب خرگوش بہت نرم مزاج، ٹھیک ہے، جی خرگوش نو ہاتھ لا لیا اس طرح کا جسم۔ والریح ریح زرنب، اور اس کی خوشبو کستوری کی کچور کی خوشبو کی طرح ہے، ایک کچور بھی خوشبودار ہوا کہنے۔ انہیں بھی تعریف کی تھی، گویا 3 تعریف والیاں آئی ہیں تے 5 آ گئی ہیں دوسری ہیں۔ ہاں 9ویں نے کہا زوجی رفیع العماد، میرا خامد لمبے ستون والا ہے۔ لمبے ستون کا معنی
بھی سردار بندہ ہو، سردار لمبا ستون ہوئے گا تو خیمہ بڑا ہوئے گا نا، بڑا خیمہ ہوئے گا تو بہت بندے اٹھنے بیٹھ گے، سردار قسم کا بندہ، بلند ستون والا، لمبے پرتلے والا، طویل النجاد، لمبے پرتلے والا، پرتلا جنہ بھی تلوار پھسائی جاندی ہے، کی مطلب لمبے قد والا، قد بھی لمبا ہوگا، تاہی پرتلا لمبا ہوئے گا نا جی قد لمبا ہوگا۔ عظیم الرماد، وہ بہت راکھ والا ہے، وہ دے گھر سواہ بڑی ہوندی ہو، کی مطلب بھی بڑا مہمان نواز ہے، وہ سواہ کتنے بہتی ہوگی جتنے بہتی اگ بڑھے گی، تو بہتی اگ کتنے بڑھے گی جتنے بہتے مہمان ہوں گے۔ قریب البیت من الناد، اس کا گھر مجلس سے قریب ہے، اور بھئی چودھری بندہ پنچایتی بندہ ہے، گھر دے کول مجلس لگ دی ہے، جڑا یہو جہا گھر ہوئے نا پھر وہ سخی ہوندے نے ہو، کیونکہ کسی نے آگے پانی منگنا، کسی نے چاہ منگنی، کسی نے لسی منگنی، روٹی منگنی، ڈیرے والے کی سمجھو لوگ، تو پھر ہر چیز مہیا کرنی پیندی انہوں نے، ڈیرے والے جڑے نے انہوں نے پھر بہت کچھ رکھتے ہیں تاکہ ڈیرے چلتے ہیں۔ انہیں بھی گویا تعریف کیتی ہے، کنیاں 4 ہو گئی ہیں۔ 10ویں نے کہا زوجی مالک، میرا خامد مالک ہے، وما مالک، کیا ہے مالک، کیا ہی خوب ہے مالک، خیر من ذالک، ان تمام سے بہتر ہے، یہ تجھے دسے ہیں۔ لہو ابل کثیرات المبارک، اس کے پاس اونٹ ہیں جو زیادہ دیر باڑوں میں رہتے ہیں، اور باڑوں میں زیادہ رہتے ہیں، قلیلات المسارح، چراگاہوں میں کم ہے، مسارح مسرح کی جمع ہے، چراگاہ، مبارک مبرک کی جمع ہے، کی مطلب وہ بہتا باڑیاں چی رہندے نے، چراؤن واسطے کٹ لے جایا جاتا ہے، تاکہ ایسا نہ ہوئے بعدوں مہمان آ جان تے ادھروں اٹھ ہے نہیں گھر ذبح کرن لئی، وہ گئے نہیں چرن گئے ہیں، اس واسطے بہت ہی دیر نہیں ہوتے لوگا۔ اچھا جی، اناسا من حلی اذنیہ، اس نے جھکا دیا زیورات سے میرے کانوں کو، انہیں زیور میں بنا کے دیتے ہیں، میرے کان اتھوں نیوے ہو گئے بوجھ نال۔ وَمَلَا مِن شَحْمٍ أَزُدِيَّ، اور اس نے بھر دیا چربی کے ساتھ میرے بازوؤں کو، یعنی خوب کھوندا پیوندا ہے تو میرے چربی چڑھی چنگی۔ وَبَجَّحَنِی، مجھے خوش کر دیا، فَبَجَحَتْ لِیَ نَفْسِی، مجھے اپنا آپ خوبصورت لگتا ہے، مجھے اپنا آپ خوبصورت لگتا ہے۔ وَجَدَنِی فِی أَہْلِ غُنَیمَةٍ بِشِکٍ، اس نے مجھے پایا چند بکریوں والوں میں، اور بڑی مشقت کی حالت میں پایا۔ مطلب ہے ساڑھے گھر چند بکری ہیں، عرب دے معاشر کی بکری والے نو کمزور ہی سمجھو، اٹھا والے نو گھوڑے والے نو کبھی سمجھے، بشکن ہے ویسے مشقت نال گزارا کر رہا ہے۔ فجعلنی فی اہل سہیل و عتیق، اس نے مجھے بنا دیا گھوڑوں والا اونٹوں والوں میں، گھوڑوں والوں میں اونٹوں والوں میں، کی مطلب وہ مالدار بندہ، گھوڑے رکھے ہیں، اونٹ رکھے ہیں۔ ودائس و منکن، اور کہنے والا وہ کی بیل، و منکن، اور صفائی کرنے والا یعنی خادم، میں نہ ہو گیا، اس نے مجھے کر دیا گھوڑوں والوں میں، اونٹوں والوں میں، بیلوں والے میں، غلاموں والے میں، انہوں دا خاندان بڑا ہے۔ سہیل گھوڑے نو نہیں کہندے، گھوڑے دے ہنہنون نو کہندے نے، تو سہیل ہوتی ہوئے گی جتنے گھوڑا ہوئے گا، ایسا گھوڑا مراد ہے۔ ایویں عتیق، عتیق کہندے نے جڑے اتنے رکھی دا نا دوسرا ونجا
کی کہندے ہوں پالان ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੀ ਚੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਤੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਉੱਠਾਂ ਵਾਲੇ दाइश कौन वाला ये बैल होता है, मुनक्किन खादम सफाई करने वाला। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी थोड़ी बनाज कर लीजिए। हाँ करो इंदहू अकूलो फला उकब्बाहु, मैं उसके पास बात करती हूँ तो मुझे कभी नहीं कहा जाता। और मैंने ये नहीं कहते कब्बाह कल्ला अकाले मुँह वाली है, ये नहीं मैनू कहता। आम कहते ना किसी ने कहता काली जबान वाली है और काले मुँह वाली है, मैनू एवं नहीं कहा जाता, मुझे कभी नहीं कहा जाता। वह अरखुदो, मैं लेटी रहूँ फातसब्बाहु, तो सुबह तक लेटती हूँ, मैनू जगाउंदा कोई नहीं। क्यों, नौकराना घर है, नौकर सारा काम कर दे। वह अशरबो, मैं पीती हूँ फ़अतक़न्ना हो, तो सैर होकर पीती हूँ। दुध पीना को और ये नहीं मैनू कहते भी तू तैनू कहते अपना ढिड अगे रखिया है। उम्मो अबी ज़रा, अबू ज़रा की माँ यानी मेरी सस जड़ी है, क्या ही खूब है उम्मो अबी ज़रा, अबू ज़रा की माँ। हुकूमुहा रदा, उसके बोरे भरे हुए हैं। हुकूम हकम की जमा, ओदे बोरे भरे रहते ने गले दे, मालदार है। वाह बैतोहा फुसाह, उसका घर बहुत खुला है, बड़ा खुला घर है। फिर अबू ज़रा का बेटा, पिछला का बेटा, नहीं देखा उन्होंने मुझे किया। अबू ज़रा का बेटा क्या है, अबू ज़रा का बेटा क्या खूब है ये। मस्जिअहु का मसल शतबतिन, उसके लेटने की जगह तलवार के म्यान की तरह है। तलवार दी म्यान पतली जी होती है, तलवार फसदी है, वो थोड़ी जगह च लेटता है। इवें जिवें तलवार थोड़ी जी विंगी जी होती है, टेढ़ा होकर इस तरह पैंदा है। ऐ नहीं भी लत्तां ते बाहां चौड़ियां करके दो मंजियां ते पिया। वयुशबिहु ज़िराउल जफरा, और उसको सैराब कर देता है, रजा देता है एक लेले का बाजू। बहुता खान पीन नहीं करता, बस थोड़ा बहुता गोश्त खा लिया, ज़िरा दा बाजू का। फिर अबू ज़रा की बेटी जिहड़ी मेरी ओदी पहली बेटी है, क्या ही खूब है अबू ज़रा की बेटी। तो अबीहा, अपने बाप की फर्मा बरदार, माँ की फर्मा बरदार। मिलो के साए, हाँ अपनी चादर को भरने वाली की मतलब मोटी ताज़ी है, चादर भर जाती नहीं हुई जो। वह गैस जा रहते, हाँ वो अपनी पड़ोसन के गुस्से का सबब है। भाई ओदी पड़ोसन उन्होंने वेख वेख के गुस्से च आउंदी है भी मेरी धी है जी क्यों नहीं जे जी ये है। पड़ोसन को गुस्सा इस गल का होंदा। फमा जारिया तो अबू ज़रा, फिर अबू ज़रा की लौंडी, क्या ही खूब है अबू ज़रा की लौंडी। लात ये बुस्सो हदीसना तवसीसा, वो हमारी बातों को नहीं फैलाती, वो साड़ियाँ गल्लां बाहर नहीं कर दी जाती। वरना आम गुलाम लौंडियाँ जेड़े ने ना खादम इवें कर दें, गल्लां कर दें बार बार। वला तुनक्के सो मीरा तना तनकीसा, और ना वो ज़ाय करती है हमारे गले को कुछ भी। साडा गला ज़ाय नहीं करती है, नहीं जाके दाने बेची जावे, वो नहीं करती। अच्छा,
ولا یملا بیتنا تاشیشا تملا، اور نہیں بھرتی وہ ہمارے گھر کو کوڑا کرکٹ کے ساتھ، تاشیشا اوش، کوڑا کرکٹ نہیں کھلار دی گھر۔ اس نے کہا، لکھا، نکلا ابو ذرا، والاوتاد اوتاب تمزعو تمخزو، نکلا ابو ذرا اور ہمارے دودھ کے برتن اچھل رہے تھے، بھلیا دودھ کے برتن پہنے ہو گیا۔ فلاقیہ امراتن، ملا ایک عورت کو جس کے ساتھ اس کے 2 بچے تھے، کل فہدین، چیتوں جیسے بڑے تیز ترار وہ بچے، یلعبان من تحت خصرہا برمانتین، جو کھیل رہے تھے اس کی کمر کے نیچے سے 2 اناروں کے ساتھ، اور ایک ادھر انار لے کے بیٹھا، ایک ادھر، اور درمیان چ پئی عورت، وہ لگ کے نہ پتلا آیا پی تھلے ہو، وہ ادھر لا ادھر انار بھیجدا، ادھر لا ادھر بھیجدا۔ کمر دا پتلا ہونا یہ خوبصورتی دی نشانی گنی گئی ہے، کمر پتلی ہوئی۔ ایک طے مانا ہے پھر 2 حقیقی انار سے اس کی کمر کے نیچے سے یا پہلو کے نیچے سے کھیلتے تھے 2 اناروں کے ساتھ، یا او دے رخساراں نو، اب رخسار کہتا اے پستانہ نو کیا انار، یہ بھی تعریف ہی ہے۔ فطلقنی ونکحہا، اس نے مجھے طلاق دے دی اور اس سے نکاح کر لیا، میں نے طلاق دے کے اس نے نکاح کر لیا اور نویں عورت نال۔ فنکحت بعدہ رجلا، میں نے اس کے بعد ایک اور آدمی سے نکاح کیا، سریًا، وہ بھی سردار قسم کا تھا، راکب شریًا، کی کردہ بیٹے، جو سوار ہوا، جو سوار ہوتا تھا، شریًا، تیز ترار گھوڑے پر، نا ہاں، وَأَخَذَ خَطِّيًّا، اور نیزہ پکڑتا تھا، نیزہ کو نار رکھدا سی، یعنی بڑا بہادر بندہ سی وہ بھی۔ وَأَرَاهَا عَلَيَّ نَعْمًا ثَرِيًّا، اس نے مجھ پر بڑی نعمتیں پھیلائیں، پہنچائیں، یعنی بڑا میرے تے انہیں احسانات کیتے، بڑیاں نعمتاں، ہر چیز کھان پین دی مہیا کیتے۔ وَآتَانِي مِن كُلِّ رَائِحَةٍ زَوْجًا، اور مجھے دی ہر راحت والی چیز سے جوڑا، جوڑا جوڑا دیتا میں، اور کہنے لگا کلی ام زرن، ام ذرا کھا، رج کے کھا، وہ میری اہلک، اپنے گھر والوں کو بھی کھلا، غلہ بھیج، میری مارا یہ میرو غلہ لانا، اپنے گھر والوں کو، اپنے ماں پیوں کو بھی کھوا، آپ بھی کھا۔ لیکن وہ کہتی ہے فلو جماعت کل شین آتانی ہے، اگر میں جمع کروں ہر چیز اس کی جو اس نے مجھے دی، میں نے ہر چیز کھلی دیتی ہے، لیکن وہ دیا ساریاں چیزاں بھی جمع کر لوا نا، ما بالغ اصغر آنیت ابی ذر، وہ ابو ذرا کے چھوٹے برتن کو بھی نہیں پہنچتے، ابو ذرا دا مقابلہ نہیں جڑا میرا پہلا کام، اور حدثنا عبد الله گویا ان نے بھی تعریف ہی کیتی ہے نا، یہ 10ویں نے بھی تعریف کیتی ہے، 10ویں کے 11ویں ہے، وہ ایک رہ گئی ہے بچہ پہ چھڑ گیا انہوں، ہاں کیا ہو گیا، آ جڑے لفظ نے نا اینا تو میں کر گیا سی، زیادہ ہیں وہ، زیادہ رہتے ہیں مبارک باڑوں میں اور کم ہوتے ہیں چراگاہوں میں، مطلب گھر رکھدا انہوں نے تاکہ جدوں لوگ کو بھی ذبح کریں۔ اگے لفظ سی وَإِذَا سَمِعْنَ صَوْتَ الْمِزْہَرِ، اے لفظ رہ گئی سی، جب وہ سنتے ہیں سارنگی کی آواز، اے قنا، تو یقین کر لیتے انہن حوالک،
کہ وہ ہلاک ہونے والے. کی مطلب وہ جدوں آواز سنتے نا گھنٹی دی کوئی اونٹ وہ سمجھ لیندے لے بھی کوئی قافلہ آیا بس سانو ذبح کرنا ساڈی شامت آ گئی انا ہن حوالک دائے میں ہم ہلاک ہونے والے سانو ذبح کرنا ہے نا کوئی نہ کوئی قافلہ آ گیا ہے. اے لفظ رہ گیا سی باقی تو سارا ہو گیا اس. تو یہ 11 بیویاں ہیں جنہاں چوں پہلیاں 3 وہ تے مذمت کر دیا نے, چوتھی تے 5ویں تعریف کر دی ہے, تے چھٹی جیڑی ہے وہ بھی مذمت کر دی ہے, تے 7ویں بھی مذمت کر دی ہے. 5 ہو گئے جنہاں نے مذمت کیتی ہے, تے انہاں چوں 2 تعریف والی ہیں. ازوجی کا لیل تہام والی داخلہ فاہدہ کنی ہو گئی 5. ہاں 5 مذمت والی ہیں. 8ویں جڑی ہے انہیں بھی تعریف کیتی ہے. یہ کنی 3 تعریف والیاں ہو گئی ہیں. ہاں تے چوتھی نے بھی تعریف, یہ ناسیہ جڑی ہے انہیں بھی تعریف کیتی ہے. کنی ہو گئی ہیں 4 تعریف والیاں ہو گئی ہیں. 10ویں نے بھی تعریف کیتی ہے. کنی ہو گئی ہیں 5. تے 11ویں نے بھی تعریف کی, تو سرا ہی لاتا نا 11ویں نے. 6 تعریف کرنے والی ہیں, 5 مذمت کرنے والی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, عائشہ کہتی ہیں کن تو لا کے عائشہ میں تیرے لیے ایسے ہوں جیسے ابو ذرا ہے ام ذرا کے لیے, میں ادھے ورگاں تیرے واسطے. قال حدثنا عبد الله سعید بن سلمہ نے کہا, ہشام نے کہا بلا تو اشش و بیتنا تاشیشا, اور پیچھے تو لفظ ہے لا تملو بیتنا تاشیشا. یہ تھے تو اشش میں نا وہی ہمارے گھر کو کوڑا کرکٹ سے نہیں بھرتی, کیونکہ اشش یوشش ہوتی, تاشیش ایک کو چیز ہے. ابو عبداللہ نے کہا, بعض نے کہا اتقمہ ہو, اور پیچھے اتقنہ ہو بھی سی نا, اور میں پانی پیتی ہوں, میں پانی پیتی ہوں, اتقنہ ہو میں سیر ہو کر پیتی ہوں, میں روکدا کوئی نہیں, پانی یا دودھ یا جو بھی چیز پینی ہے. کہنا ہے اتقمہ ہو بھی آیا میم نال بھی, مانا عہدہ بھی وہی ہے جڑا عہدہ ہے. ہذا اصح ہو, یہ زیادہ صحیح ہے اتقمہ ہو. چلو حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا هشام اخبرنا معمر بن الزهري رواه عائشة كان الجيش يلعبون بجرابهم فسترني رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر فما زلت انظر حتى كنت انا اصرف فقدروا الجارية الحديث سن تسمع اللهب. حبشی کھیل رہے تھے اپنے نیزوں کے ساتھ. مجھے پردہ کیا اللہ کے رسول نے, کپڑے چھپا کے نا, تو مینوں لے کے کھڑے ہو گئے اپنے پیچھے تاکہ پردہ بھی رہے. میں دیکھ رہی تھی, میں دیکھتی رہتی, حتیٰ کن تو انا انصارف ہو, حتیٰ کہ میں ہی پھرتی تھی, اور آخر میں ہی کہتی جی بس, میں ہی پیچھے ہٹتی تھی. مطلب ہے میں کھڑی دیکھی جاندی, آپ اگے کھڑے رہندے, جتنی دیر بھی میں دیکھ رہی ہیں. اخیر میں کہندی جی بس, ادو ہٹ دے. فقدروا قدر الجاریت الحدیثت السن, تم اندازہ لگاؤ نوجوان لڑکی کا جڑی کم عمر والی ہے, جو کہ سن رہی ہو یا دیکھ رہی ہو لاو کو. وہ کھیل تماشا دیکھ دی یا سن دی ہوئے, نوجوان لڑکی کتنی دیر سنی جائے گی. میں انی دیر کھڑی رہندی, آپ پاسے نہیں ہٹ دے سی, کہ آپ دے حسن سلوک کی دلیل ہے. چلو باب موعظة الرجل بسنة من حال زوجها.
موعظۃ الرجل، آدمی کا واعظ کرنا اپنی بیٹی کو لحال زوجہا، اپنے خامند کے بارے میں، خامند کے بارے انہوں واعظ کرے کہ بھئی خامند کی خدمت کرنی ہے۔ انہوں نے 54 55 تو لے کے 77 تک 22 ورقے جڑے نے نا، 22 تو بھی 23 ورقے 23 صفحے، یہ اس حدیث دی شرح چلائے نے، بڑی لمبی ہے، نویں لفظ ہیں۔ چلو قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن زهري اخبرنا عبيد الله بن عبد الله بن ابي ثور بن عبد الله بن عباس لم ازل حريصا على ان اسال عمر بن الخطاب المره میں شائق تھا اس بات کا کہ پوچھوں عمر بن خطاب سے ان دو عورتوں کے بارے میں ازواج نبی سے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اگر تم توبہ قبول کرو نہ، اگر تم توبہ کرو اللہ کی طرف تو تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں، یعنی تو انو کرنی چاہیے ہے، اگر توبہ کرو تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ تمہارے دلوں میں کجی آ گئی ہے۔ عام میں نے یہ کر دینا، بعض کہتے نہیں یہ ازواج مطہرات کے خلاف ہے، انہوں نے کہنا تھوڑے دلوں چ کجی آ گئی ہے، وہ کہتے ہیں یہ معنی یہ کرو تمہارے دل مائل ہیں توبہ کی طرف، اور جب تسی توبہ کرو تو کوئی تعجب کی گل نہیں، تواڈے دل مائل ہیں۔ تیاری اگر 20 منٹ پہلے ہی چھٹی ہو جائے، ادھر 20 منٹ پہلے تلاوت ہو جائے، 10 بجے چھٹی ہوتی ہے آہو تو 15 منٹ کا فرق پائے گا۔ ہاں جی چلو ادھر ہونا کیونکہ ادھر بھی پھر لیٹ ہو جانا۔ آہو جی تو ٹائم لگنا ادھر، چلو ٹھیک ہے ساتھ میں تو بیٹھا آرام نال کر دوں چھٹی، آؤ کہہ دو کہ چھٹی کر دیں، تھوڑے ہو گئے نا بس، انہوں کا چھٹی کر دیو، کھانا وغیرہ جلدی کھا کے جلدی آ جان، انہوں نے کہہ بھی دین۔ وہ کہتے تمہارے دل مائل ہیں اللہ کی طرف یا توبہ کی طرف، یہ میں نے کیتا ہے۔ ہر صورت انہوں کو غلطی تو ہوئی سی نا، جی تو توبہ دا حکم ہے، غلطی تو ہوئی سی، اس واسطے جی میں نے پہلا بھی کرنا، تمہارے دل ٹیڑھے ہو چکے تھے پھر بھی خیر ہے۔ دیکھ رات کے میں لگڑا ہو کے آتا سی، ہوں دیکھ کے میں گھر نو جانا ہوئے نا یا روٹی کھان جانا، پھر بڑے نو کہتے پلوان بن کے جانے، پڑھنا آن لگے مسا رات لنگڑا ہو کے آوے، اتوں مسا ہی پہنچے ہو تک پتہ نہیں میرے سامنے ہی کرتا سی ہمیں یا باہر بھی کرتا سی کہ نہیں، حتیٰ کہ حج کو چلے میں بھی چلا، وہ عدلہ آپ ایک طرف گئے میں بھی گیا، ساتھ لوٹا لے کر قضائے حاجت واسطے آپ گئے نا، میں ویسے لوٹا لے کر چل پہ فتبر رضا، انہوں نے قضائے حاجت کی، پھر واپس آئے تو میں نے آپ کے ہاتھوں پہ پانی ڈالا، آپ نے وضو کیا، یعنی وضو کر دے سی، تو وضو کر دیا کولوں میں پوچھیا، میں نے کہا امیر المومنین وہ دو عورتیں کون سی ازواج نبی سے جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا؟ وہ کہنے لگے واہ عجب لک، تعجب ہے تجھ پر ابن عباس، کیڑی گل کا تعجب ہے تینوں پتہ نہیں، اس گل کا تعجب ہے تینوں پتہ نہیں، یا یہ مطلب ہے کہ تعجب ہے کہ تو میرے کو پوچھنا جی، حالانکہ میرے نال تعلق ہے انہوں اس عورت کا جنہیں بھی شامل ہے نا چیک، وہ عائشہ حفصہ ہے۔ پھر عمر نے نئے سرے سے بات شروع کی، شروع تو گال کر لی، یہ سوق ہو بیان کرتے تھے، شروع کر لی گل، کہنے لگے میں اور میرا ایک پڑوسی انصاری بنو امیہ بن زید میں رہتے تھے، تو کمرے نو جانا، ہاں اتو جڑا بھائی بیمار پیا نا، جڑا بیمار پیا آیا انہوں لے آئے ہو، اتنے تو کچھ انہوں کا اجتماع ہونا بچیاں کا، تو پھر وہ بیمار اتنے آگے پی جائے، ہاں
انہوں کہہ دیں ہم رہتے تھے بنو امیہ بن زید کی بستی میں، مدینے دے حوالی چو ایک بستی سی وَكُنَّا نَتَبَاوَمُ النُّزُولَ نہیں لیکن اب اور نے کچھ یہی ہم باری باری جایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ پڑوسی انصاری تھے، میں روز نہیں جاندے سی، ایک دن وہ جاتا تھا ایک دن میں جاتا تھا، ینزلو بولے آئے تھے جاتا جان اس واسطے کہ اچھی علاقے چ رہندے سی نا، وہ مدینہ نیواں سی اتوں، اس واسطے ینزلو آ ورنہ میں نہ جانا ہی، ایک دن وہ جاتا ایک دن میں جاتا، جس دن میں جاتا جے تو بما حدث تو میں اس کے پاس ساری خبریں لاتا جو ہوا اس دن کی خبریں، من وحی وغیرہ وحی یا کوئی واقعہ یا کوئی فرمان، اور جس دن وہ جاتا وہ بھی ایسے ہی کرتا، وہ مینوں دسدا آ کے کہ وہ ساڈا کام بھی چلتا رہندا، اسی کاروبار بھی کری جاندے تے نال پتہ بھی لگی جاندا ساری صورتحال کا۔ وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ ہم قریشی لوگ نغلب النساء عورتوں پہ غالب تھے، اسی عورتوں نو دبا کے رکھتے سی، جب ہم انصار پر آئے تو وہ ایسے لوگ تھے ان پہ ان کی عورتیں غالب تھیں، وہ آئے تو وہ عورتیں انہوں نے حاوی سی، انہوں نے جھڑک دیا، انہوں اگوں بول دیا سی، فَطَفِقَ نِسَاؤُنَا ہماری عورتوں نے بھی شروع کیا یَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ نِسَاءِ الْأَنصَارِ انہوں نے بھی انصاری عورتوں کی طریقے کو اختیار کرنا شروع کر دیا، ادب طریقہ، وہ بھی ساڑھوں کو بولنے لگ گئی ہیں۔ فَسَخِبْتُ عَلَى امْرَأَتِي ایک دفعہ میں اپنی عورت پہ میں چیخا، یعنی عورت کو میں جھڑکا، فراجعتنی اس نے مجھے آگے سے جھڑکا، وہ اگوں بولی جی میں بولے میں نے بڑا انکار تو بڑا برا سمجھا، عجیب سمجھا کرو، عجیب سمجھا کہ وہ مجھ سے تکرار کرے، وہ کہنے لگی لیوا تم کیا رو راجے گا، تو کیسے برا سمجھتا ہے کہ میں تجھ سے تکرار کروں یا تجھے جواب دوں، خدا کی قسم نبی علیہ السلام کی بیویاں آپ سے تکرار کرتی ہیں، جواب دیں دیا آپ کو، بول دیا آپ کو، اور ان میں سے ایک بسا اوقات آپ سے قطع تعلقی رکھتی ہے سارا دن رات تک، بول دیا نہیں سارا دن۔ مجھے اس بات نے گھبراہٹ میں ڈال دیا، میں کہتا بڑا کم خراب ہے جو ازواج نبی اس طرح کرنے لگی ہیں۔ میں نے کہا قد خواب ناکام ہو گیا وہ جس نے یہ کام کیا ان میں سے، اور جن نے یہ کیتا انہیں بڑا غلط کیتا ہے۔ پھر میں نے اپنے کپڑے جمع کیے تھا، مطلب صبح دے ٹائم، ادھر رات کا ٹائم سی سو گئے، صبح میں نے اپنے کپڑے اکٹھے کیے، انہیں کپڑے پہنے، عام طور سے سون لگے بندہ فالتو کپڑے اتار دینا، فنزل تو میں اترا، داخل ہوا حفصہ پر، میں نے کہا نزل تو مانا میں آیا، پھر اور مدینے آیا، نیمی جگہ تو کہتے ہیں، میں داخل ہوا حفصہ پر، میں نے کہا حفصہ اتغاضب احدی کنہ کیا تم میں سے ایک ناراض ہو جاتی ہے اللہ کے رسول سے سارا دن رات تک؟ انہیں کہا ہاں ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا قد خبتے و خسرتے تو ناکام ہوئی، گھاٹے میں رہی، یہ تو ایویں کر دی ہیں، کیا تو بے خوف ہے اس بات سے؟ افتامنین تو بے خوف ہے اس بات سے کہ اللہ ناراض ہو جائے رسول کی ناراضگی کی وجہ سے، پھر تو ہلاک ہو جائے؟ لا تستکثر النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ چیزیں نہ مانگ، ولا تراجعیہ بشین اور نہ آپ سے تکرار کر کسی چیز میں، اور ولا تہجر بہی نہ آپ تہجری ہے نہ آپ سے قطع تعلقی کر، وسلینی ما بدا لک مجھ سے مانگ لے جو تیرے ذہن میں آئے، جو تیرے لیے ظاہر ہو، یعنی جس کی تمہیں ضرورت ہے مجھ سے مانگ لے، ولا یغرنک کہ تجھے دھوکے میں نہ رکھے یہ بات کہ ان کانت جاریتوں کا اوسع من کا کہ تیری لونڈی نہ تیری پڑوسن تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے،
اوے عائشہ دے دھوکھے چ نہ رہی بھی عائشہ ایویں کر دی ہے میں بھی کروں گی. وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور زیادہ محبوب ہے نبی کو. وہ دے نخرے تو آپ برداشت کر دیں، تیرے نہیں برداشت کرنے. مراد عائشہ ہے. عمر نے کہا ہم ان دنوں باتیں کرتے تھے کہ غسان تو نے الخیل اپنے گھوڑوں کو نہ لگوا رہا، جنہوں سے کھریاں لاؤنا کہتے ہیں، گھوڑیاں نوں، کوتیاں نوں، خچراں نوں عام کھریاں لاؤندے نے، کیونکہ انہاں دے وہ پیر سخت ہوندے نے تو چلنا بھی انہوں نے سخت جگہ ہوتا ہے، تو پھر وہ کھریاں لگدیاں تھلے، پیر نہیں لگتے، پیر زخمی نہیں ہوتے، فائدہ ہوتا ہے. بھجن والی ہے گئے تو چلنا بھی انہوں نے پتھراں دے اوتے بخلاف اٹھتے انہیں آرام نال چلنا ہوتا ہے، تو چلنا بھی ریتے تے دھندل تے انہوں نہیں لوڑ. لِتَغْزُونَا تاکہ وہ ہم پہ حملہ کرے. انہیں ساڑھے تے حملہ کرنے واسطے تیاریاں کردا پیا. غسان اے شام دے بادشاہ نو غسان کہندے سی. اے متحد ہوندے سی کسے نہ کسے دے. اس دور چ روم دے متحد سی. ایک دن میرا ساتھی گیا اپنی باری کے دن یوم نوبت، واپس آیا عشاء کے وقت. اس نے مارا میرے دروازے پہ بڑا سخت، سوار کے کھڑکایا دروازہ. اور تینوں کھڑکا کے دکھاواں اگے بیچارہ بیمار ہے. تو میں دروازہ کھٹکھٹایا زور سے، مارا دروازے کو زور سے. میں آخیا نالے کبے اسم ہوا اور گھر ہے گا کہ نہیں، چھتی آوے باہر، کھڑکائی جاوے تے بلائی جاوے. میں گھبرا گیا پھر نہیں کی ہویا. فخرجت الیہ، میں نکلا. وہ کہنے لگا، میں پوچھے کی ہویا تینوں؟ اس نے کہا قد حدث الیوم امر عظیم، آج بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے. میں نے کہا ما ہوا، کیا ہوا ہے؟ کیا غسانی آ گیا؟ میں کہا کہ حملہ تھا نہیں ہو گیا؟ وہ کہنے لگا نہیں، بلکہ اس سے بھی بڑا کام ہو گیا. وہ احوال و زیادہ ہولناک، کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے. طلاق آپ نے نہیں دیتی سی، مشہور ویسے ہو گیا کیونکہ آپ نے قطع تعلق ہی کر لی، قسم اٹھا لی بھی میں تواڈے کول 1 مہینے تک نہیں آنا ہے گا، بس میں چلے ہوں. تے اتھوں نکل کے اپنے حجریاں چوں چبارے جا بیٹھے. کوئی چبارہ ہوئے گا اتھے، ہو سکتا ابو ایوب انصاری والا ہی چبارہ ہو یا کوئی ہور. اتھے آ بیٹھے تے ازواج مطہرات نے رونا شروع کرتا اپنے اپنے گھراں چ. رولا پی گیا مدینے چ. لوکی عورتاں پتہ کرن جان، پھر پتہ کریے رولا پیا ہوا. مشہور ہو گیا کہ آپ نے طلاق دے دی. حالانکہ طلاق نہیں دی، صرف 1 مہینہ دی علیحدہ رہن دی قسم اٹھائی سی. عبید بن حنین نے کہا، سنا اس نے اپنے عباس کو عمر سے کہ اعتزل النبی، کہ نبی علیہ السلام علیحدہ ہو گئے تھے اپنی بیویوں سے. میں نے کہا خوابت افسط و خسرت، ناکام ہو گئی حفصہ اور گھاٹے میں رہی. مطلب ہے انہوں دی بیٹی سی تاں وہ نام لیا، بگرنا تو ساری ہی گھاٹے تھے جی آپ ناراض رہتے. میں سمجھتا تھا کہ یہ ہو کر رہے گا، یہ ہونا ہی ہونا ہے جڑا انہوں نے. پر جماعت ہو لی ہے سیابی، میں نے کپڑے پہنے صبح کے وقت. فصلیت صلاۃ الفجر، اور میں نے فجر کی نماز پڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ داخل ہو گئے اپنے چوبارے میں، اویں نماز پڑھائی، پڑھا کے چوبارے چلے گئے. فاعتزل فیہا، علیحدہ ہو گیا اس میں. تے او جڑا چوبارے دا دروازہ اتنے بٹھاتا ایک اپنا غلام
حبشی سی کہ کسی نو اندر نہیں آن دینا جب تک کچھ اجازت نہ لگے. حضرت عمر کہتے میں حفصہ کول گیا پہلا پتہ تو کرا. وہ رو رہی تھی. میں نے کہا کیوں روتی ہے اب؟ تمہیں ڈرایا نہیں تھا میں نے؟ تینوں ڈرایا نہیں سی، دسیا نہیں سی، سمجھایا نہیں سی بھی ایویں نہیں کرنا ہے گا، ہن کیوں رو دیاں؟ اطلقہ کنہ، کیا آپ نے طلاق دی ہے تم کو؟ اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا، آپ وہ ادھر علیحدہ بیٹھے ہیں چبارے میں. میں نکلا، میں ممبر کے پاس گیا، وہاں اس کے ارد گرد بھی لوگ بیٹھے رو رہے تھے اسے صدمے چ. میں کچھ دیر بیٹھا ان کے ساتھ، پھر مجھ پہ غالب آئی وہ بات جو میں پاتا تھا کہ پہلا پتہ تے کراں کہ طلاق ہوئی بھی کہ نہیں، کی صورت حال. میں آیا چبارے میں جس میں نبی علیہ السلام تھے. میں نے آپ کے کاڑے غلام سے کہا جڑا باہر بیٹھے سے، عمر کے لیے اجازت طلب کر. وہ غلام داخل ہوا، اس نے آپ سے کلام کی، پھر واپس آیا، کہنے لگا میں نے آپ سے کلام کی تھی، تیرا ذکر کیا تھا، لیکن آپ چپ رہے. میں واپس آ گیا، حتیٰ کہ میں بیٹھ گیا ان لوگوں کے ساتھ جو ممبر کے پاس بیٹھے رو رہے تھے. پھر مجھ پہ غالب آئی جو پاتا، پھر میں گیا غلام نو یہی گل کہی، پھر انہیں پھر وہی جواب دیتا. پھر میں آ گیا اتنے، پھر بہ گیا ممبر والے کو، پھر مجھ پہ غالب آئی جو میں پاتا تھا. تو میں پھر غلام نو کیا مجاز منگ میرے واسطے. وہ داخل ہوا، پھر واپس آیا، وہی گل انہیں کی تھی. فلما ولیت منصرفا، جب میں واپس مڑ گیا تو اذا الغلام یدعونی، اچانک لڑکا وہ غلام مجھے بلانے لگا کہ تینوں، اس نے کہا نبی نے آپ کو اجازت دے دی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے. میں داخل ہوا آپ پر، فیضا ہوا مستجن، آپ لیٹے ہوئے تھے، لا رمال حسیر، کھجور کے تنکوں سے بنی ہوئی چٹائی پر. بسترا نہیں سی ہمیں چٹائی دے اتنے پہ گا جی سافتے پہ جائے کوئی نہیں تھا. اس کے درمیان کوئی بچھونا فراش یعنی کوئی بستر گدا کوئی نہیں سی. اثر الرمال، ان کھجور کے تنکوں نے نشان ڈال دیا تھا آپ کے پہلو میں، وہدیاں جڑیاں اور دوسرے سن پتے وغیرہ. متکئن، آپ نے سہارا لیا ہوا تھا چمڑے کے ایک سرہانے کا جس کے اندر کھجور کی چھال بھری تھی. میں نے سلام کہا، پھر میں نے کھڑے کھڑے کہا میں کہ جیڑی گل پوچھنا ہو تو پوچھنا. میں نے کہا جی آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے؟ فرمایا نہیں. کی ہے آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں. آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا. میں نے کہا اللہ اکبر، تعجب نال بھی کیویں گل غلط مشہور ہو گئی ہے. پھر میں نے کہا کھڑے کھڑے میں مانوس ہونا چاہتا تھا، میں کیا بھی ہوں کوئی گل گل کراں اندازہ ہوئے آپ دے موڈ دا تو وہ حساب نال پھر کراں. لو رہتا نہیں، اگر آپ مجھے دیکھیں، وَكُنَّا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، ہم جو قریشی لوگ ہیں، نغلب النساء، عورتوں پہ غالب تھے. اسی قریشی لوگ عورتاں تے غالب ہوندے سا پہلا. فلما قدمنا، جب ہم آئے مدینہ میں، تو اذا قوم تغلبهم نساء، تو وہ ایسے لوگ تھے کہ ان پہ ان کی عورتیں غالب تھیں، انہوں دیاں عورتیں غالب سے. وہی گل پچھلی میں کی تھی. آپ مسکرائے سن کے. پھر میں نے کہا اللہ کے رسول اگر آپ مجھے دیکھتے. میں داخل ہوا حفصہ پر. میں نے اسے کہا تھا تجھے دھوکے میں نہ رکھے یہ بات کہ تیری پڑوسن تم سے زیادہ خوبصورت اور محبوب ہے، آپ کوئی نہیں ایسا. آپ پھر مسکرائے. جلس تو میں پھر بہ گیا. میں کہا ہوں خیر ہے، موڈ ٹھیک آ گیا. میں بہ کے پھر گلا کر رہا ہوں. بیٹھ گیا. جب میں نے دیکھا مسکراتے ہوئے، میں نے اپنی نظر اٹھائی آپ کے گھر میں، خدا کی قسم نہیں دیکھا میں نے آپ کے گھر میں کوئی چیز یرد البصرہ جو نظر کو لوٹاتی ہو، یعنی نظر آتی ہو.
اور نظر نو لٹاؤں میں نا بھی نظر آوے جیڑی بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی سی مینوں سوائے 3 چمڑوں کے احاباتن ثلاثتن، احاب دی جمع احابا، صرف 3 چمڑے سی بس. ایک تے وہی چمڑا جڑا آپ نے گدا سی، نہ گدا تے ہے ہی نہیں سی، اور جڑا سرہانا سی سرہانے والا چمڑا، تے ایک پانی دا مشکیزہ سی او دا چمڑا. تے ممکن ہے گدا بھی پیا ہوئے، تھلے نہیں بچھایا ویسے پیا ہوئے، بس 3 چمڑے والی چیزاں دیکھ لی. یا ممکن ہے چمڑے دا کوئی برتن ہوئے جس پانی پونی پیندے ہو. میں نے کہا اے اللہ کے رسول دعا کیجئے اللہ آپ کی امت پہ وسعت کر دے. فارس روم جو ہیں ان پر بڑی وسعت کی گئی ہے، وہ تو دنیا ان کو بڑی دنیا دی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی بات نہیں کرتے. آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، پہلے آپ ٹیک لگا کر بیٹھے تھے. فرمایا اوافی ھذا انت یا ابن الخطاب، اے ابن خطاب تو اس خواہش، تیری یہ خواہش ہے، تیری یہ خواہش ہے بھی سانو دنیا بہت ہی ملے، یا تو اس شک میں ہے کہ انہوں نے کافر ہونے دے باوجود انہوں نے بڑا کچھ ہے سانو کچھ بھی نہیں ملیا. فرمایا ابن خطاب یہ وہ لوگ ہیں ان کو اجلوا طیبات ہیں، ان کو ان کی اچھی چیزیں دے دی گئی دنیا میں. سر مدرسے دا انویٹر پیا اور بھائی ارشد آندا ہے پھر لاندے. اچھا ٹھیک. کل مسجد وچ رکھ سمجھ آئی گل کوئی ہے؟ اچھا جی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کی اچھی چیزیں دنیا میں دے دی گئی جلدی، تے سانو آخرت چ ملنی ہے. تھانوں یہ ہن ایک شک پیندا بھی کیوں نہیں سانو ملی ہے. میں نے کہا اللہ کے رسول میرے لیے استغفار کیجئے، میں غلط گل کیتی ہے. نبی علیہ السلام اپنی بیویوں سے علیحدہ رہے اس بات کی وجہ سے جسے افشا کر دیا تھا حفصہ نے. عائشہ کے پاس وہ حفصہ دی گل سی لونڈی والی نا، کہ حفصہ دے واری چ اپنے وہ گھر ایک لونڈی نال جمع کیتا سی ماریا نال. انہوں نے غصہ اس گل کا انہیں اعتراض کیتا، حالانکہ شرن اعتراض والی گل نہیں ہے. واری ہوندی ہے صرف آزاد عورتوں دی، لونڈی نال جدوں بھی جمع کرو جتھے بھی جمع کرو کوئی پابندی نہیں. لیکن آپ نے کیا بھی عورت روڑا پاؤن گی اعتراض کیتا انہیں، کہ آپ نے کہتا بھی میں قسم اٹھا لینا میں یہ کو دوبارہ نہیں جاواں گا تو تو روڑا نہ پا. لیکن انہیں پھر عائشہ سے اچھا دس دیتا جا پینج ہویا. آپ نے غصہ آیا. اور بھی وجوہات ایسا 29 راتاں پھر آپ رہے ہوتے. پھر میں نہیں داخل ہوں گا میں ان پر پورا مہینہ، من شدت موجدت ہی علیہن، ان پر سخت ناراض ہونے کی وجہ سے. موجدہ ناراضگی، غصہ. جب اللہ نے آپ کو ڈانٹا، ایک تو انہیں غالب کر دی تھی راز نہیں رکھیا، کہ دوسرا اللہ تعالیٰ نے بھی ڈانٹیا. لم تحرم ما احل اللہ لک، کیوں حرام کیتا تسی انہاں دی بیوی دی وجہ نال، تسی کیوں لوڈی نو حرام کیتا اپنے آپ. جب 39 راتیں گزر گئی، 39 کہتا 29، تو داخل ہوئے عائشہ پر. سب سے پہلے اس کے پاس گئے. عائشہ نے کہا اللہ کے رسول آپ نے تو 1 مہینہ کی قسم اٹھائی تھی، آج تو آپ صبح کی ہے 29 راتوں سے، 29 راتاں ہوئی ہیں آج، میں گنتی رہی ہوں، تو کتے وہ نہ ہوئے پھر تھوڑا کفارہ پڑ جائے، قسم توڑ دوں گا. فرمایا نہیں، مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے، لہٰذا جہاں قسم کھائیے نا 30 دن پورے کرنے ضروری نہیں، 29 بھی کر لو تو خیر ہے. یا تو اے مانا تو یہاں ہے کہ یہ مہینہ 29 کا ہے. واقعی وہ مہینہ 29 کا تھا، 29 کا مہینہ سی. لہذا جس تاریخ نو آپ نے قسم اٹھائی اس سے نو آپ چلے گئے، ٹھیک ہے مہینہ ہو گیا، بس اگلے مہینے. عائشہ نے کہا اللہ نے آیت اتاری تخجیر والی. کیڑی آیت التخجیر؟
جدھر چاہتا ہے بھی انہوں نے اختیار دیو اپنی بیویاں نو، وہ دنیا چاہدیاں تو طلاق لے کے چلے جان، جی آخرت چاہدیاں تو پھر مڑ کے چیز طلب نہیں کرنی زائد کوئی، جو ہوئے گا تو انہوں ملے گا۔ آپ سب سے پہلے میرے پاس ہے، میں نے آپ کو اختیار کیا، میں کہ جیسی کام کا دنیا ایسی کرنی لے، پھر ساری بیویوں کے اختیار، سب نے وہی جواب دیا جو عائشہ نے کہا۔ باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعا۔ عورت کا روزہ رکھنا نفل اپنے خامند کی اجازت سے، خامند کی اجازت تو بغیر نہیں روزہ نفل رکھ سکتی ہے۔ چلو قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم تصوم المرأة وبعلها شاهد۔ نہ نفل روزہ رکھے عورت جب اس کا خامند موجود ہو، گھر ہوئے، مگر اس کی اجازت سے۔ ہاں فرض روزہ وہ تو رکھنی ہے، انہیں بھی رکھنا، انہیں بھی رکھنا، نفل دی گل ہے۔ باب اذا باتت المرأة مهاجرة۔ جب کو عورت رات گزارے اپنے خامند کے بستر سے دور رہ کر، علیحدہ ہو کر، بھی خامند بلوندا اور نہیں گئی۔ چلو قال حدثني محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي شعبة بن سليمان بن ابي حازم بن ابي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه بعد ان تجيء لعنتها الملائكة۔ اور تو انکار کرے فرشتے لعنت کر دیں۔ چلو قال صبح حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة قال حدثنا زرارة عن ابي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة۔ خامند کے بستر سے علیحدہ رات گزارے تو فرشتے لعنت کر کے تاکہ واپس آئے۔ نہ عورت اجازت طلب کرے، نہیں نہ اجازت دے عورت اپنے خامند کے گھر میں کسی کو آنے کی، اس کی اجازت کے بغیر۔ خامند کی اجازت تو بغیر کوئی اور مرد نہیں گھر آنا چاہیے، جی تو بھی روک دے، بھائی بہن بھی ہوئے، وہ کبھی انہیں نہیں آنا ہے نہ آن دے، جنہیں آنا اجازت نہ لاؤ۔ چلو کارو دا چلو۔ حدثنا محمد بن عرارة قال حدثنا شعبة قال حدثنا زرارة عن ابي هريرة قال اذا باتت المرأة زوجها لعنتها الملائكة ترجع باب لا تعزل المرأة في بيت زوجها الا باذنه۔ جو سوڑ موڑ کے نا وہ پچھلی روایت پڑھی ہے، میں ترجمہ کرتا ہے وہ باب دا، پر پچھلی روایت پڑھی۔ تینوں گندی عادت کیوں ہے تینوں ہے؟ نال کیوں نہیں چلتا ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاهد الا باذنه ولا تأذن في بيته الا باذنه وما انفقت من نفقة من غير امره فانه يؤدى اليه شطره۔ اس کو نصف ثواب ملے گا، چلو جو خرچ کرے گی۔ ابو الزناد ايضا موسى نبي هريرة في الصوم باب قال حدثنا مسدد حدثنا اسماعيل قال اخبرني تيمي عن ابي عثمان عن اسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قمت على باب الجنة فكان عامة۔ میں کھڑا ہوا جنت کے دروازے پر تو عام داخل ہونے والے مسکین تھے، اور مالدار لوگ جو ہیں وہ محبوسون، وہ روک لیے گئے، مگر اصحاب نار کو حکم دیا گیا آگ کی طرف لے جانے کا، پھر لے جاؤ انہوں نے۔ پھر میں آگ کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو وہاں عام داخل ہونے والی عورتیں، باب و کفران العشیر، خاوند کی ناشکری کرنا۔ عشیر کا لفظی میں نا ساتھ رہنے والا، عشرت، عیش و عشرت جڑا ہے نا ساتھ رہنا، عشیر پھر رہن والا ساتھی یعنی خامند۔ وہو الزوج کہتے ہیں زوج مراد ہے، وہو الخلیط، یہ ساتھ رہنے والے کو کہتے ہیں، معاشرت سے لیا گیا ہے۔ اس میں ابو سعید سے آتی روایت نبی علیہ السلام سے۔ چلو قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن زيد بن سلمة بن يسار بن عبد الله بن عباس انه قال خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله والناس معه فقام قياما طويلا نحو من سورة البقرة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم سجد ثم قام فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الأول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول ثم رفع ثم سجد ثم انصرف تجلت الشمس فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله قالوا يا رسول الله إنا تأولت شيئا ہم نے آپ کو دیکھا تھا آپ نے کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کی تھی، یعنی ہاتھ بڑھایا لفظی میں نے،
پھر ہم نے دیکھا آپ پیچھے ہٹے، تو آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی تھی، یا کہا مجھے جنت دکھائی گئی تھی، میں نے پکڑنے کی کوشش کی تھی، انقودن یا ہاتھ بڑھایا تھا ایک خوشے کی طرف، اگر وہ میں اس کو پکڑتا تم کھاتے اس سے جب تک دنیا باقی رہے، لیکن میں پھڑیا نہیں، ہاتھی بدایا سی۔ کیوں نہیں پڑھیا؟ یا تو ہے کہ وہ تصویر سی، صرف تصویر جو پڑھیا کی پیدا ہونا سی، جے حقیقتاً جنت دیکھی سی، پھر اس بات سے نہیں پڑھیا کہ یہ جڑا رزق ہے یہ تو قیامت کو ملنا ہے، ہم نہیں ملنا، ہم نہیں چاہیے۔ میں پھر آگ کو دیکھا نہیں دیکھا، میں نے آج جیسا منظر کبھی اتنا دہشتناک میں نے اکثر وہاں عورتیں دیکھی، میں کیوں؟ کفر کی وجہ سے، انہوں نے کہا کفر کی وجہ نہ، میں کہا نہیں، وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہے، نہیں اللہ سے کفر کرتی ہیں، قال یکفرن نشیرا، میں نہیں، اللہ نال کفر نہیں کرتی ہیں، خامد کی ناشکری کرتی ہیں، احسان کی ناشکری کرتی ہیں۔ اگر تو احسان کرے ان میں سے کسی کے ساتھ زمانہ بھر، پھر تم سے کوئی ایک چیز دیکھے جو پسند نہ ہو اس کو، وہ کہتی ہمارا ہے تو من کا خیرن قط، تو میں نے تم سے کبھی خیر نہیں پائی، یہ ناشکری ہو جاتی ہے۔ قال حدثنا زمار بن الحيثم حدثنا عوف عن برجاء عمران النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت عليها الفقراء والتراب، یہ گویا جہنم میں لے جان والی گل ہے، خامدی ناشکری کرنا۔ اطلعت في النار فرأيت أكثر عليها النساء تعبا ويغسل مزريد، چلو باب لزوجك عليك میری حق، بیوی کا تجھ پہ حق قال ہے، ابو جحافة لہذا وہ حق ادا کرو۔ ابو جہل نے یہ بات کہی۔ قال حدثنا محمد بن قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي حدثني يحيى بن ابي كثير حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله، قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزوجك لروحك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، باب المرأة راعية في بيت زوجها۔ قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى بن عقبة النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته والمرأة راعية على بيت زوجها وولده فكلكم راع والدہ ہوگا، والدہ کی ہویا وولده فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، باب قول الله تعالى الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوامون نگران ہے، وہ عورتوں کے نگران ہے، یا قوامون کا مطلب عورتوں پر حکمران ہے، یعنی انہوں دا فیصلہ چلے گا، عورتوں دا نہیں، انہوں دی اطاعت کرنی پڑے گی، انہوں دی خدمت کرنی پڑے گی، اس بنا پر کہ اللہ نے فضیلت دی ہے ایک کو دوسرے پر، اللہ نے مردوں کو فضیلت دی تھی عورتوں کو ایک، اور یہ وجہ بھی ہے کہ وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں، کمائی بندہ کردہ، ان اللہ کان علیا کبیرہ۔ قال حدثنا قال حدثنا خالد بن مخلد، قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه اللہ کے رسول نے قسم اٹھائی تھی اپنی عورتوں سے دور رہنے کی، اعلیٰ 1 مہینہ تک آپ بیٹھ کے اپنے چبارے میں نہیں اترے، 29 دن بعد اترے، کہا گیا اللہ کے رسول آپ نے تو 1 مہینے کی کے لیے قسم اٹھائی تھی، میں مہینہ 29 کا ہوتا ہے۔ باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم نساءه في غير بيوتهن، ويذكرون معاوية بن حيدة رفعه غير أن لا تهجر إلا في البيت الأول والأول أصح۔ حدثنا ابو عاصم بن جريج وحدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا لا تہجر، نہ چھوڑ تو، قطع تلقی نہ کر اپنی بیوی سے، اللہ 5 منٹ ٹھہر کے، 5 منٹ ٹھہر کے، مگر گھر میں آپ گھر چ رہ، گھروں باہر نہ جا تو، کہ قطع تلقی کرنی تو گھر رہ، نہ تعلق رکھ، گھر رہ، جے تو قطع تلقی کریں گا تو ہو سکتا پھر کوئی ہور بندہ آن لگے جا، پھر اعتراض کریں گے، پھر ان کی ہوگی، آپ رہ کر
پہلی بات زیادہ صحیح ہے کہ گھروں باہر بھی جا سکتا بندہ. اے دوجی روایت معاویہ بن حیدہ علی ہے کہ مرفوع، لیکن یہ یوز کرو یعنی سند ضعیف ہے. الا فی البیت علی. پہلی گل زیادہ صحیح ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویاں نے قطع تعلقی کی سی گھروں باہر رہ کے. آپ کی وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کی کہڑا ایک بیوی سی کی دے گھر رہندے پھر، اس واسطے دونوں روایتوں تے عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. پڑھو. قال حدثنا ابو عاصم بن ابي جريج حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبر عبد الله قال اخبر جريج اخبرني يحيى بن عبد الله بن سيف ان إكرمة بن عبد الرحمن بن حارث اخبر ان ام سلمة اخبرته ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يدخل على بعض اهله شهرا فلما مضى 29 يوما وقال ان غدا عليهن ارواح فقيل يا نبي حلفت الا تدخل عليهن شهر قال ان الشهر يكون 29 يوما. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا ابو يعفور قال حدثنا قال تذاكرنا عند ابي الزهاء قال حدثنا من ابی زحا کے پاس ہم نے ذکر کیا یہ گلاں دا، تو انہوں نے کہا ہمیں بیان کیا عباس نے، ابن عباس نے، کہ ایک دن ہم نے صبح کی عورتیں رو رہی تھی، ہر عورت کے پاس ان گھر والے بیٹھے تھے، روئی وہی واقعہ ہے. چلو. فخرجت الى المسجد فاذا هو ملعان من الناس. مسجد بھری ہوئی سی لوکاں نال. عمر بن خطاب آئے چڑھے آپ تک غرفے میں، صحابہ نے سلام کہا، کسی نے جواب نہیں دیا، پھر سلام کہا، پھر مطلب ہے اجازت طلب کی تھی، اجازت نہیں ملی، اینو آ کے لمبی دے. پھر آپ نے پکارا، اس نے پکارا، آپ داخل ہوئے. فرمایا اپنی عورتوں طلاق دی ہے؟ فرمایا نہیں، میں نے تو قسم اٹھائی 1 مہینہ دور رہنے کی. اور میں قسم پڑھ منع ہے عورتوں کو مارنا، مارنا نہیں درست. وہ بھی تھوڑے ورگی ہیں، مار دے کیوں؟ تھوڑے کولوں غلطی انہوں کو کوئی تھوڑے کولوں بھی ہوتی ہے، مار دے کیوں؟ ویسے اللہ کا فرمان ہے بضربوہن، ان کو مارو، یعنی بلا وجہ نہیں، کو اہم وجہ ہو گئی تو ضربن غیر مبرہن، ایسی ضرب جو نشان نہ ڈالے، وہ سخت ضرب نہیں، ہلکی ضرب. تو مکروہ کڑی ضرب کوئی نشان نہ ہو، جتنا لاش پہ جائے نشان پوے. قال حدثنا سے کوئی کوڑا لگائے اپنی بیوی کو، جس طرح غلام کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، کہ پھر اسے جمع کرے آخری دن کے آخر میں. لیکن شرم ہونی چاہیے، میرے ماریا بھی تھا، جمع بھی تھا. کوئی عورت اپنے خامد کی اطاعت نہ کرے نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی ہے نا، پھر نہیں گل مانے گی عورت خامد کی. چلو. تو وہ آئی نبی علیہ السلام کے پاس، ذکر کیا اس بات کا ان کے لیے، تو کہنے لگی میرے خامد نے مجھے حکم دیا کہ میں اس کے بالوں میں بال ملا دوں، اس میں بال. میں نہیں، لعنت کی گئی ہے موصلات پر، بال ملانے والیوں پر. وہ امرأة خافت من بالها نشوزا وإرادا. اور سپیکر تو بند کر دے. کر دیا؟ ہاں جی. چلو. اگر کوئی عورت ڈرے اپنے خامند کی ناراضگی سے یا اعراض سے، بھی خامند میرے نال نفرت کرن لگ گیا ہے یا اعراض کردا ہے میرے بڑھاپے دی وجہ نال، تو وہ نال صلح صلاح کر لے، جویں بھی واری معاف کر دے یا ہور جو بھی. چلو. قال حدثنا مسلم بن معاوية بن هشام بن أبي عائشة عن امرأة خافت من بالها نشوزا وإرادا قال إن المرأة تكون عند رجل لا يسير منها. اس سے مراد وہ عورت ہے جو ہو کسی آدمی کے نکاح میں، اس پہ زیادہ توجہ نہیں دیتا، وہ ارادہ کرتا ہے طلاق دینے کا اور اسے شادی کرنے کا، تو وہ اسے کہے تو مجھے رکھ، طلاق نہ دے، پھر شادی کر لا، بے شک اور کرنی ہے، میں نے بھی رکھی رکھ.
تو حلال ہے نفقہ میں، نفقہ سے، یعنی تیرے تے کوئی پابندی نہیں میں نفقہ دیں یا نہ دیں، اور باری وغیرہ قسمت کی باری، یہ مطلب اگر صلح کر لین کوئی حرج نہیں، آپس مواصلات کر لے، اتفاق کر لے، ساڑھے یسلحہ بینہما ہوتا ہے، انہوں یہ صالحہ بھی پڑھیا گیا ہے۔ خیر باب العزل، عزل معروف چیز ہے کہ خاوند جماع کرے لیکن عمل سے بچنے کے لیے انزال باہر کرے۔ کیا جائز ہے؟ مجبوری کی بنا پہ جائز ہے، مثلا اگر کوئی اس کا خطرہ ہے عورت کی صحت کو یا بچے کی صحت کو تو ایسے کر سکتا ہے۔ عزل یہ جو آج کل طریقے اختیار کیے جاتے ہیں حمل نہ ٹھہرنے کو، گولیاں ہیں مثلا یا وہ کنڈوم وغیرہ ہیں، تو یہ ذرائع ہو سکتے ہیں اگر بیوی بھی راضی ہو، خاوند بھی راضی ہو، اور خطرہ بھی ہو کہ حمل ٹھہرا تو بچے کو نقصان ہوگا یا عورت کو، تو پھر یہ وقتی طور پر ایسے ہو سکتا ہے۔ ہاں مستقل طور پر نس بندی نہیں ہو سکتی کہ مثلا عورت کے بچہ دانی نکلوا دی جائے، یہ نہیں صحیح، یا مرد کو خصی کر دیا جائے، یہ نہیں صحیح۔ ہاں اگر جان کو خطرہ ہو کہ مر جائے گی اگر اس پہ حمل ٹھہرا مثلا، تو پھر اگر یا کوئی رسوڑی وغیرہ بن جائے بچہ دانی میں، پھر نکالا بھی جا سکتا ہے، لیکن وہ انتہائی آخری حالت میں۔ حدثنا مسدد يحيى بن سعيد عن ابي جريج عن جابر قال كنا نازل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا ہم عزل کرتے تھے آپ کے قال امر اخبرني عن سمي جابر قال كنا نازل والقران ينزل دور، قرآن نے سانو کوئی نہیں روکیا، قرآن اتردا سی، سن نہیں روکیا، لوگ نہ جائز ہے۔ قال حدثنا عبد الله بن محمد بن اسماعيل قال حدثنا جبير بن مالك بن انس بن ثوري عن محيرز عن ابي سعيد الخدري قال اصبنا سبيا، ہم نے قیدی عورتیں حاصل کی، ہم عزل کرتے تھے، ہم نے اللہ کے رسول سے پوچھا، عزل کے بارے فرمایا کیا تم یہ کام کرتے ہو؟ 3 دفعہ کہا لیکن روکا نہیں۔ ما من نسمۃ کائنۃ، نہیں کوئی روح جو پیدا ہونے والی ہے قیامت کے دن تک مگر ہو کے رہے گی۔ چلو باب القرات بین النساء اذا اراد سفرا، جب آدمی سفر کا ارادہ کرے تو قرآن ڈالے بیویوں کے درمیان، حدثنا کنوں نال لے کے جانا تاکہ باقی اعتراض نہ کرے۔ حدثنا منعم قال حدثنا عبد الرحمن عبد الواحد بن یا واری مقرر کر لے، اگر سفر زیادہ کردا ہے بھی ایک سفر چ فلاں اس تو بعد اگلی، اس تو بعد اس طرح کر یا عائشہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا خرج قرا بين النساء فطارت القرات عائشہ۔ ہاں پورا عائشہ کا پڑھا، چلو حفصہ كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ حفصہ دونوں دا آ گیا۔ بالليل سار مع عائشہ يتحدث قالت حفصہ جب رات ہوتی تھی نا تو نبی علیہ السلام چلتے تھے عائشہ کے ساتھ، باتیں کرتے تھے، تو حفصہ نے ایک رات کہا عائشہ کو کیا تو نہیں سوار ہوگی آج رات میرے اونٹ پر؟ آج رات میرے اونٹ سے تو سوار ہوئی، تیرے اونٹ سے میں سوار ہو گئی، تو بھی دیکھ میں بھی دیکھ، بھی نبی علیہ السلام پھر کہڑے اونٹ سے جانے ہیں؟ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے، حضرت عائشہ نے اسی بھی آپ نے میرے کو ہی ہونا، چاہے میں کسی اونٹ سے بہ جاؤں میرے کو ہی ہوں گے آپ۔ تو نے کہتا ٹھیک ہے کر لا تو وہ سوار ہو گئی حفصہ کے اونٹ پر۔ نبی علیہ السلام آئے عائشہ کے اونٹ کی طرف، پتہ ہی سی بھی عائشہ کا اونٹ ہے، اس پہ حفصہ بیٹھی تھی، آپ نے سلام کہا پھر چل پڑے، حتیٰ کہ آگے جا کر اترے، جتنے جا اترے نبی علیہ السلام نے بدلیا نہیں اونٹ، پھر جتنے وہ حفصہ بیٹھی سی اتنے بیٹھے رہے۔ جدوں اترے تو پھر فف تختا تو عائشہ نے گم پایا آپ کو، مطلب عائشہ نے دیکھا میرے کو تو آپ آئے نہیں ہے، قافلہ چل پہ آئے نہیں میرے کو۔ جب وہ اترے وہاں جا کر جتنے جا کے اگلی منزل کرنی سی تو عائشہ نے اپنے پاؤں ڈال لیے اس گر گھاس میں اور گھاہ دے وچ پیر لے کے بہ گئی، پیر پا کے کہنے لگی یا اللہ مسلط کر دے مجھ پر کوئی بچھو یا سانپ جو مجھے ڈس لے، مطلب میں مر جاواں اے دے نال۔ میں نہیں تک اس کو کچھ کہہ سکتی، میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی نبی علیہ السلام نو، کیوں؟ آپ جو تو ہے کیتا دے نال،
بھائی حفصہ نال خود طے کیتا نا بھی تو میرے اونٹ تے بہ میں تیرے اونٹ تے، غلطی تو اپنی ہی ہے. ہن اللہ دے رسول نو کی کہنا سی. چلو باب المرأة تحب يومها من ہاں زوجها. اگر وہ اپنا دین ہبہ کر دے خامد سے جو اس کو دن ملنا ہے وہ ہبہ کر دے لذرتہا سوکن کو تو ٹھیک ہے کر سکتی ہے. کیسے تقسیم کرے گا باری کو؟ قال حدثنا مالك بن ہوتی ہے پھر باری کاٹ دے. هشام بن ابي عائشة ان سودة بنت زمعة حبت يومها لعائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم وہابت ہونا حبت دی بیان نے وحبت يومها لعائشة وكان ہبہ کرتا سی عائشہ. يقسم لعائشة بيوم عائشہ نو پھر 2 دن دے سی آپ، وہ بھی تو سودا دا. چلو باب العدل بين النساء عورتوں میں انصاف کرنا چاہیے. ان سے کادے وچ انصاف؟ خرچے وچ. خرچہ ایکو جا دے ساریاں نو تے دوسرا باری ایکو جی مقرر کرے. اے عدل ہے. ہاں باقی رہا محبت وغیرہ جماع وغیرہ یہ نہیں مساوات ہوتی. یہ تعلق ہے طبیعت کے نشاط نال. وہ پھر جس عورت میں زیادہ کشش ہوئے گی وہ زیادہ کر لے گی اپنے اپنے اخلاق کی وجہ سے. چلو اذا تزوج البکر علی سید، جب کوئی شادی کرے کنواری لڑکی سے سیب کے بعد، ظاہر ہے پہلی بیوی وہی ہے انہوں سیب کیا تے اس تو بعد شادی کرے ہن کسے کنواری نال تے او دا کوئی خاص حق ہے گا. پڑھے قال حدثنا مسدد حدثنا بشر قال حدثنا خالد بن ابي كلابة انس ولو شئت ان اقول قال النبي صلى الله عليه وسلم. اگر میں چاہوں تو کہہ سکتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے کہا. یہ ابو کلابہ کہہ رہا ہے، لیکن انس نے یہ نہیں کہا تھا قال نبی، بلکہ کہا السنت، سنت یہ ہے. تو یہ روایت ہی مرفوعی ہوتی ہے. سنت کا معنی بھی نبی دی طریقہ ہے کہ جب شادی کرے بکر سے تو اس کے پاس 7 دن ٹھہرے. وہ کباری نال جڑی شادی نویں کیتی ہے نا 7 دن وہ کول رہے، اس تو بعد پھر بعد وچ باری مقرر کرے. وہ 7 دن خاص ہو دے. جب سیب سے شادی کرے دوسری تو اس کے پاس 3 دن ٹھہرے تھے، بعد پھر وہ باری مقرر کرے. چلو اذا تزوج السیب تزوج السيب على البكر. قال حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا ابو سعيد بن سفيان حدثنا وقال لنا النبي انس قال تزوج الرجل البكر على السيب اقام عندها سيبا قسم تزوج السيب على البكر. چھٹی کر دی. منڈے آ گئے سارے کہ ہے گئے ہیں جو کوئی بھی نہیں ہے. ہاں ہے نہیں کوئی بھی. پکی گل ہے. آ گیا. ہاں جی ہاں جی بالکل ہے. بالکل ریڈی ہے. ہاں جی کوئی منڈا تو نہیں رہتا اتنے؟ اتنے صرف شان زیب تے قاری زید صاحب. وہ تو خیر ہونا ہی ہاں جی باقی کوئی نہیں ہے. باقی بچیاں سب آ نے 2-3 گئے دفعہ پیغام آ وہ جڑے ہیں بچیاں نے 2-3 دفعہ پیغام آ آؤ تو گئے. آدھے رہتے ہیں. اچھا تے وہ کی کہتے ہیں اپنا سپیکر والا کام ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا. بالکل ہو گیا. وہی قاری صاحب ہم آواز سیٹ کرتے گئے. اچھا اتنے کوئی بیمار ہو بندہ ہے تو انہوں بھی کر بھیج دیتا جی. بھیج دیتا منڈے نو. ہاں جی کلیم ہاں جی ہاں جی اور کہتے لگے اور کو منڈے نے چیز بھی لینی تو کہتا سی بھی لے چلے. ہاں جی یہاں دی روٹی دا ہے سی وہ روٹی ادھر لے آندی کنہاں دی روٹی؟ زبیر ہوں. اچھا انہوں نے روٹی دی لوڑ. ماوی حسن ماوی روٹی لے آئے سی نا. یہ تو کیڑیاں کھا کے بھی گزارا کر لیتے ہیں کہ تو ایویں کام کا روٹی رکھ کرتی پھڑ کے انہوں نے لیا. ایک دفعہ اعلان بھی کرنا جی. ہاں اعلان بھی کرنا جی. آؤ کہ وہ پہلے دیکھیں گے تو جلسے اعلان کریں گے. آگے چیک کر کے مڑ کے کر ٹھیک ہے کرو پڑھ بڑا دیر پوچھ دے. چل پڑھنا کہتے ہیں اسٹاپ پہ جا کے روکیں گے نا. سیب سے شادی کرے. میں کہاں انس نے مرفوع بیان کیا پھر بھی ٹھیک ہے میں چاہاں کہہ سکتا لیکن انہوں نے میرا سننا آخیا سی کہ محدثین دا فیصلہ ہے کہ میرا سننا بھی مرفوع یا لیکن مرفوع حکم. چلو
باب من طاف على نساء في غسل واحد. ہاں ایک غسل میں ساری بیویاں نال جمع کر سکتا ہے. حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن قال ان انس بن مالك حدثنا ان النبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على النساء في الليله الواحده. اتنے طواف تو مراد جماعیہ دراصل جو 9 بیویاں تھیں. چلو باب دخول الرجل داخل ہونا آدمی کا اپنی تمام بیویوں پر دن کو کی مطلب بھی واری دا تعلق رات نال ہے. رات نال بھی اس عورت دی واری ہے اتھے ہی جانا. باقی دنے جس گھر مرضی جاوے کسی ہور نال بھی جمع بھی کر سکتا دنے جا بھی سکتا کسی ہور گھر. واری دا تعلق صرف رات نال ہے. چلو قال حدثنا فروة قال حدثنا لابن مسلم بن هشام عن ابي عائشة كان رسول الله اذا انصرف من الغسل قال على نساء فيذوب. ہاں جب اب اصل کی نماز پڑھ کے نا جاتے تھے اپنی بیویوں کے پاس کسی ایک کے قریب بھی ہوتے جمع بھی کر سکتے سی کرنا ہوتا. ایک دن حفصہ پہ داخل ہوئے زیادہ ٹھہرے اس سے جو پہلے ٹھہرتے تھے. پہلے نالوں زیادہ ٹھہرے کچھ پہلے نالوں زیادہ ٹھہرے. اس واسطے پھر وہ مسئلہ بنیا پھر. لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ زیادہ اتنے نہیں ٹھہرے سی اور زینب دے گھٹ ٹھہرے سی. یہ غلطی ہے حفصہ دا نام کیونکہ خود دوجے روایتوں چ ہی معلوم ہوتا ہے. بس کتنا سبق ہوا دیکھ گرو جی تو ایویں اگے تھلی جانا آنے ادھر اتنے یار اوکے جاؤ اس کو اوکے کی سی من اولا ہاں حق کے اجابت الغنیمت سے کتنے ہو گئے 1 2 3 4 کتنے تک پڑھے. چلو 4 ورقے ہو گئے کچھ ایک تیرے پڑھے آ جائے. ہاں پہلے ہی ہو گئی بابل